بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاری صاحب اجلاس کی کراؤ، تلاوت کلام پاک سے شروع فرمائیں. جناب قاری صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ارشاد ہے، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہی نہیں ہے؟ پس بالا اور برتر ہے اللہ، بادشاہی حقیقی اللہ، کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو کوئی اس کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. ایسے کافر کبھی پلا نہیں پا سکتے. اے نبی کہو، میرے رب درگزر فرما و رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Question hour answer ji question hour છે ને પછી કોઈ जी question hour شروع کیجیے تاسو question hour نه پسو کیجیے question hour نه پسو کیجیے question hour شوشي دغه چې دا question hour دي دا لږ question hour نه پسو کیجیے تاسو زموږ قدر کوم ځای کړه question hour نه پسو کیجیے question hour کیجیے نه پسو کوجی ایجنڈا باندې راشي جی question hour کیجیے question hour کی یومن point of order the point of order مطلب بناول تاسو ځان پوي کوي point of order مطلب بناول ځان پوي کوي point of order question hour کی question hour ورجی ایجنڈے مطابق بچری کو جی ایجنڈا کس طرح ایجنڈا question hour دی جی question hour کی اینا پس تاسو پر خبر کوي جی. question number 772 محترمہ رہنا اسماعیل صاحبہ. سوال نمبر 272 وہ کہ جی question hour کی تاسو کوي کنه question hour کوي جی سر بہت جی خوش سوال سر. Rule 19 says, according to this, first I pay thankful to you to give me the floor. Your Honor may see the Rule 20 and Sub-Rule 2. During the session, unless otherwise directed by the Speaker, the following shall be the business hour of the Assembly. اب دیکھیں پرسوں جو تھے ہمیں ٹائم دیا تھا 9 بجے اور ہاؤس جو شروع ہو گیا تھا ان کا مطلب ہے 11:30 بجے. آج آپ نے ہمیں جھنڈے پر جو ٹائم دیا تھا وہ 1:30 بجا ہے اور اب مطلب 2:30 بجے 1 گھنٹہ. تو اگر آپ یہ کل پرسوں اسپیکر صاحب مسٹر مشتاق غنی صاحب نے اس کرسی پر یہ کہا تھا کہ میں اس گرین کتاب کے تحت چلوں گا، تو کیا یہ مطلب یہ خلافت بھی نہیں ہے؟
کیا یہ مطلب وائلیشن آف دس رول نہیں ہے؟ اب سر آتے ہیں رول 22 کی طرف کر لیں. یومن جی یومن جناب خضر خان سے کم خبر ہو کلا آپ نے جو بات کی یہ رول کے مطابق آپ نے کہا رول 19 کے بعد بات کرنے پھر آپ رول نمبر 20 پہ آ گئے. ابھی 22 پہ پہلے تو آپ رول 20 کی جو بات ہے ٹائمنگ کی تو آج جمعے کا دن تھا اور نماز بعض جگہوں پہ 2 بجے بعض 1:30 بجے بعض 2:30 بجے ہوتی ہے اس وجہ سے تاخیر ہوئی ہے جی. تو آئندہ کے لیے ایک آپ نے رکھا ہے then you have to abide by the time. Then you have to punctual of that very time. اب رول 22 کو آ جائیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ راتوں کے وقت پابندی رول 22 طرح تھا 22 ردا ہوئی. Rule 22 says transaction of business. On Thursday, no business other than private member business shall be transacted. سر آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہے یہ ہمارا مطلب جو 14 سیشن جاری ہے ہمیشہ مطلب تھرسڈے کو آپ آف کرتے آپ چھٹی کرتے ہیں. اب آپ اس ہمارے بزنس کو کل کرتے. کیا یہ قانون آپ کو اجازت دیتی ہے؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق اسمبلی کو چلائیں گے گرین بک کے مطابق ہم چلائیں گے تو کیا مطلب یہ نہیں ہے کل تھرسڈے تھی کل جمعرات تھی آپ نے چھٹی کر دیا آج فرائیڈے کو رکھا. اس کا مین آج میرا فرائیڈے آپ یہ کر رہے ہیں آپ قصدن یہ کریں کہ آپ مطلب پرائیویٹ ممبر کو اپنے بزنس سے محروم رکھتے ہیں. تھینک یو سر. انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ اور جو رولز کے مطابق ہم کوشش کریں گے کہ جو قوانین ہے اس گرین بک میں اس پہ عمل کیا جائے. جی سلطان محمد خان صاحب. سر بہت شکریہ سر. میں صرف ایک منٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں جی. سر یہ سلطان خان سر میرے خیال میں اصولی طور پہ جو فضل خان صاحب نے بات کی ہے تو رولز جو انہوں نے کوٹ کیے ہیں بالکل ٹھیک کیے ہیں. لیکن سر میں ریکویسٹ میری یہ ہے کہ چونکہ اسمبلی کی سٹنگ کو ختم کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے جب تک وہ بزنس ہوگا تو وہ ویسے بھی چلے گا. تو سر میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جتنا بھی بزنس ہے تو آج چونکہ ٹائم پہ نہیں شروع ہوا ہے تو جتنا بھی بزنس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو میرے خیال میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن میرے خیال میں ہم سب کو پنکچوئل ہونا چاہیے ٹائم پہ آنا چاہیے اور اسمبلی جو ہے ٹائم پہ شروع ہونی چاہیے. بالکل ان کے ساتھ یہ درست کہہ رہے ہیں جی. تھینک یو سلطان محمد خان صاحب. گورنمنٹ نے ایشورنس دی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بالکل ٹائم پہ سیشن بھی شروع ہوگا اور سب ممبران حاضری بھی دیں گے. لیکن یہ صرف گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے اپوزیشن ممبران کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ٹائم سے آیا کریں. اس لیے کہ وہ بھی ابھی ایک منٹ جی ابھی ایجنڈے پہ آتے ہیں جی سب باتیں انہوں نے بات کی فضل خان صاحب نے کی. ابھی کوشچن آور پہ آتے ہیں جی. ابھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. یہ کوشچن آور اسٹارٹ ہو گیا جی. سوال نمبر 272 کوشچن نمبر 772 محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ. جی میڈم. شکریہ جناب اسپیکر. جی میڈم ریحانہ اسماعیل صاحبہ. جی میڈم ریحانہ اسماعیل صاحبہ. جی میڈم. آپ کے کوشچن دیکھیں جی آپ کے کوشچن ہے 1 گھنٹہ ٹائم شروع ہو گیا. اب آپ کی باری ہے. میڈم ریحانہ اسماعیل صاحبہ 1 منٹ. آپ کی بات ہم نے سن لی ہے. حکومت نے ایشورنس دے دیا جی. کس کا جواب؟ 1 منٹ میں نے کہہ دیا ہے آپ کی تمام باتیں سنیں گے. پہلے کوشچن آنسر ہو جائیں. کوشچن آنسر سیشن ہو جائے اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہو جائے. آپ ایجنڈے پہ آئیں. ایجنڈے پہ آئیں. ایک منٹ یہ کوشچن جتنے ہیں یہ تمام اپوزیشن آپ کے ہیں.
ٹائم شروع ہو گیا ہے. میں ایک گھنٹہ ٹائم ہے آپ کو. یہ کوشچن پھر لیب سے ہوں گے, پھر آپ کہیں گے کہ ایسی بات ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے کوشچن کو اہمیت نہیں دیتے تو میں فلور دے دیتا ہوں. بعد میں ٹائم دے رہا ہوں. بعد میں اگر آپ اپنے کوشچنس کو اہمیت نہیں دے رہے, آپ کے کوشچنز ہیں عنایت اللہ خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں رول 22 جو پوائنٹ آؤٹ ہوا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے پوزیشن کے لیے. یہ دن مختص ہوتا ہے پرائیویٹ ممبرز کے بزنس کے لیے. اس پہ پرائیویٹ ممبرز لیجسلیشن لاتے ہیں, اس پہ پرائیویٹ ممبرز جو ہے ان کی ریزولوشنز آتے ہیں, ان کے ایڈجرمنٹ موشنز آتے ہیں. پورا دن جو ہے مختص ہوتا ہے پرائیویٹ ممبر کے لیے. پرائیویٹ ممبر ڈزنٹ مین اے پوزیشن. پرائیویٹ ممبر شفیع اللہ خان, پرائیویٹ ممبر مین اعظم خان, ایوری باڈی. تو پرائیویٹ ممبر ڈے آپ کے جو اسمبلی کا سیشن شروع ہوا ہے ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کریں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کو اگر پرائیویٹ ممبر ڈے کی ضرورت ہے, اگر آپ کو ترسے کی ضرورت ہے تو آپ ترسے کو حکومت کے بزنس کے لیے استعمال کر کے کوئی اگلا دن جو ہے اس کے لیے مقرر کریں گے. اس پہ دیکھیں حکومت کی طرف سے اور آپ کی طرف سے رولنگ آنا چاہیے کہ ترسے کو آپ چھٹی نہیں کریں گے. اس لیے نہیں کریں گے کہ ترسے جو ہے وہ پرائیویٹ ممبر ڈے ہے. اگر ترسے حکومت کو چاہیے حکومت کے بزنس کے لیے, سمپل بات ہے, ہم یہ کرنا چاہتے تھے. حکومت ہمیں آپ کی رولنگ چاہیے کہ آپ ترسے کو سکپ پھر نہیں کریں گے, اگلا دن پھر ہمارے لیے دیں گے. یہ رولز کے اندر لکھا ہوا ہے. سر میں ٹائم مانگ رہا ہوں سر یہ عنایت اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے رول 22 کے بارے میں, تو سر بالکل اگر اس اسمبلی کو ہم نے رولز کے مطابق, ہم بالکل ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں, ہم نے اسمبلی کو رولز کے مطابق چلانا ہے. اور پرائیویٹ ممبرز ڈے جو ہے وہ ممبرز کا حق ہے. تو سر میں آپ سے یہ ریکویسٹ میں کر رہا ہوں کہ اگر نیکسٹ تھرسڈے کو اجلاس ہوا تو وہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ہوگا. اگر نہیں ہوا تو رول میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہالیڈے ہوا تو اس میں پہ رہے گی کہ پرائیویٹ ممبرز بزنس شیل ہیو پریسیڈنس آن دا نیکسٹ ورکنگ ڈے. تو سر ریکویسٹ یہ آپ رولنگ دیں کہ اگر تھرسڈے کو اجلاس ہوا دیٹ ول بی پرائیویٹ, اگر تھرسڈے کو نہیں ہوا تو فرائیڈے کو پھر پرائیویٹ ممبرز ڈے اس کو پھر پریسیڈنس ملے گا. یہ ریکویسٹ میں سپورٹ کر رہا ہوں بیسکلی اپوزیشن کو کہ پرائیویٹ ممبرز ڈے ضرور ہونا چاہیے. جی جس طرح سلطان خان نے کہا ہے کہ اگر اس دن چھٹی آ گئی جمعرات کے دن, تو ایک منٹ بعض وقت ہمارے منسٹرز کی میٹنگز ہوتی ہیں, منسٹر آپ کے ساتھ یہاں پہ جواب دیں ہیں یہاں پہ, تو اگر منسٹر بزی ہوں گے کسی فنکشن میں یا کسی میٹنگ میں تو وہ کس طرح پہ آپ کے سوال کے جواب دیں گے. اسی وجہ سے یہ جب ہم ایشورنس دے رہے ہیں کہ اگلی تھرسڈے کو پرائیویٹ ڈے اگر نہ ہو سکا تو نیکسٹ ڈے انشاءاللہ ہوگا. پھر ابھی رولنگ ہم نے دے دی ہے جی کہ اگر تھرسڈے کو نہ ہوا تو نیکسٹ ڈے پہ ہم کریں گے انشاءاللہ. ابھی کوشچن آنسر پہ آ گیا. ابھی اس کے بعد اس پہ مزید بات کرنے کی رولنگ آ گئی ہے, میں نے بتا دیا ہے. اس کے اوپر مزید بات مشروط نہیں جی, مشروط رولنگ نہیں ہے, رولنگ آ گئی جی. ابھی کوشچن نمبر 772 محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ. جی محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ, محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ, محترمہ ریحانہ اسماعیل صاحبہ. لیفٹ سوال نمبر 649 سوال نمبر 649 سوال نمبر 649 بادشاہ صالح صاحب, 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 بادشاہ صالح صاحب. سوال نمبر 649
Okay, Vesa. سوال نمبر 649. بادشاہ صالح صاحب. (649) بادشاہ صالح صاحب. لیفٹ. سوال نمبر 651. سوال نمبر 651. سوال نمبر 651. سوال نمبر 651. جناب بادشاہ صالح صاحب. بادشاہ صالح صاحب. بادشاہ صالح صاحب. بچے مسکرا جائے دل سے ہاؤس اینڈ آرڈر بیٹھ جائیں جی. ہاؤس اینڈ آرڈر. جناب ہاؤس اینڈ آرڈر. میں رولنگ دے رہا ہوں کہ جو اس گرین بک میں ہے اس پہ عمل کیا جائے. کوشچن نمبر 651. کوشچن نمبر 651. جناب بادشاہ صالح صاحب. جناب بادشاہ صالح صاحب. جناب بادشاہ صالح صاحب. جناب بادشاہ صالح صاحب. نہیں بند ہوں. اس کے بعد ابھی نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہوگا جی. ایسا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. نہیں چلے. کوشچن نمبر 651. 651. بادشاہ صالح. جو لیفٹ ہو گیا بادشاہ صالح. جناب بادشاہ صالح. بادشاہ صالح. جناب بادشاہ صالح صاحب. جناب بادشاہ صالح صاحب. بادشاہ صالح صاحب کوشچن نمبر آپ کو بولیں 651. جناب بادشاہ صالح صاحب. ایک منٹ نہیں رہا. کوشچن آنسر کے بعد بادشاہ صالح صاحب. بادشاہ صالح صاحب نہ زما انہیں کرے تو میں کر دوں گا. میں بھی بادشاہ صالح صاحب 651. لیفٹ ہو جائے گا. پھر یہ لیفٹ ہو جائے گا. 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 نہیں لیفٹ ہو جائے گا.
ہر بات وہ لیفٹ ہو جائے گا، لیفٹ ہو جائے گا. 651 جناب بادشاہ صالح صاحب. لیفٹ نہیں، لیفٹ. 648 سوال نمبر 648 ملک بادشاہ صالح صاحب. کون سا نمبر کوشچن ہے سر؟ مجھے معلوم بھی نہیں. ملک بادشاہ صالح صاحب. بادشاہ صالح صاحب 648 بالکل نہیں. یہ تو میرا ابھی تو چناؤ شروع ہو گئے. جو تم نے محنت کیا تاسو سوال نہیں، تاسو جواب نہیں چلا وہی. آپ کے کوشچن ہیں، آپ لائیں. اگر آپ اس کے جوابات نہیں چاہتے لیفٹ ہو جائیں گے. 648 بادشاہ صالح صاحب. 648 بادشاہ صالح صاحب. کوشچن آنسر کے بعد ٹائم ملے گا. کوشچن آنسر کے بعد ٹائم ملے گا. کوشچن آنسر کے بعد ملے گا. کوشچن آنسر کے بعد. کوشچن آنسر کے بعد ملے گا ٹائم انشاءاللہ. کوشچن آنسر کے بعد. ایک منٹ. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تبھی چلے گا. آپ کے کوشچن جو ہے اگر آپ خراب کرنا چاہتے خراب کریں. آپ کے کوشچن ہیں.
میں صرف منور خان صاحب کو ایک بات کی جاتی ہے، صرف منور خان صاحب کو. تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو جی، تھینک یو مسٹر اسپیکر. میں سب یہ جنہوں نے میرے ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر میں اپنی اپوزیشن بھائیوں کا ان کا بھی شکریہ ادا کروں جو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور سارے میرے جو بہنیں ہیں ان کا بھی سب کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب اسپیکر، آپ مجھے میں نے آپ کو پہلے ادا کیا ہے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سب کا میں نے شکریہ ادا کیا جی، آپ کا اور سلطان خان کا اور شہرام خان آپ کا، بلکہ سارے ہاؤس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص کر اسپیکر صاحب آپ کا بھی بہت بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ نے مجھے ٹائم دے دیا. جناب اسپیکر، میں جس ایشو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ کہ آج گیرنی میں بھی وہی شخصیات بیٹھے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. میں بات کروں گا بیوٹیفیکیشن کے بارے میں. جو لکی مروتی بیوٹیفیکیشن ہے، وہاں پہ انہوں نے سیکٹری لوکل گورنمنٹ، چیف منسٹر اور ہیلتھ منسٹر اور میرے دوست جناب شہرام خان ترکی نے لکی بیوٹیفیکیشن میں جو کہ رولز اور بنائے گئے ہیں کہ یہ صرف اربن ایریا میں یہ کام ہوں گے، نہ کہ رورل ایریا میں. لیکن وہاں سے سی ایم ہاؤس سے ڈائریکٹلی ایشو ہو چکی ہے. شہرام خان اسلام خان ہیلتھ منسٹر نے، جنہوں نے تقریباً سارے جو اربن رورل علاقے ہیں ان کو اس بیوٹیفیکیشن میں شامل کیا ہوا ہے. اربن اس میں شامل ہی نہیں ہے. اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس میں زیادہ انٹرسٹ کون لے رہا ہے، یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ. کیونکہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے بارے میں ایک احتساب بھی لا رہا ہوں کہ اس نے جس بندے نے جس کا بیہیویئر اور ایک جس انداز میں اپنے کرسی میں اپنے سیٹ پہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے اب بھی فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں، میرے حلقے میں فنڈ ریلیز ہو رہے ہیں. اس لیے میں وہ کہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ موجود بھی ہے تاکہ وہ میری تقریر سنے. میں اس کو استحقاق میں بھی لا رہا ہوں. اور یہ سر آپ سے میں رولنگ چاہوں گا کہ جب تک بیوٹیفیکیشن کے بارے میں جو رول بنائے گئے ہیں کہ یہ صرف اربن ایریا میں استعمال ہوگا، جب تک آپ اس کے متعلق آپ مجھے سیٹسفائی نہ کرے، مجھے آپ رولنگ نہ دے، تب تک میں کھڑا رہوں گا اور اس سے مزید میں اپنا احتجاج جاری رکھوں گا. تھینک یو سر. منسٹر صاحب شہرام ترکی صاحب. زما دون مینت ستاله دی لکه چې تا به دا سوال کو. میں اسپیکر صاحب، بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. بیوٹیفیکیشن جتنی بھی ہے جن ضلعوں میں ہو رہی ہے اس کے لیے ایک سیٹ سسٹم کرائیٹیریا ہے، اس کے حوالے سے ہے. اسپیسیفکلی اربن پہ نہیں ہے. جو ایریاز ڈیولپ ہونے والے ہیں ان ایریے کو اس میں ہم شامل کر رہے ہیں، جس میں 7 اضلاع کو انیشلی پہلے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے، اب ان میں ایک ضلع، اور آنے والے وقت میں جو باقی ضلع ہوں گے اس میں یہ پروجیکٹ جائے گا. پچھلی حکومت سے ایک سٹارٹ ہوا ہے، ایک نیا انیشیٹو ہے جس کے بڑے اچھے آثار ہیں، اور سارے ضلعوں کو ہم چاہتے ہیں کہ سائملٹینیسلی اس کو ڈیولپ کیا جائے. تو ایک پرٹیکولر کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا. بیسک کوئی ایک سوچ ہے، ایک پالیسی ہے کہ ہر ضلع میں اس طرح کی جگہ ڈیولپ کی جائیں جو کہ جہاں پہ فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو کہ ڈیولپ ہونے والے علاقے ہیں، تو اس کو ہم اس میں فوکس کر رہے ہیں. اور آبویسلی اسکیمز بہت سارے آئے ہیں. میں نے آج بھی اس پہ ایک میٹنگ کی ہے. مختلف اسکیمز ہیں. پھر پی این ڈی میں یہ جائے گا، اور پی این ڈی باقاعدہ اس کو بڑی مائنوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ وہ دیکھیں گے کہ کون سی اسکیمز ہیں جو کہ اس میں ایڈ ہونے والی ہیں، کون سی اسکیمز ہیں جو کہ زیادہ آ گئی ہیں یا غیر اتنی اس وقت کے لیے ضروری نہیں ہے، تو اس کو کاٹ دیا جائے گا. تو اس میں مختلف اسکیمیں ہیں. تو ایسی کوئی سچ کوئی میری بات سن لینا منور خان صاحب. اب میری بات نہیں سنیں گے تو اگر آپ سنیں گے نہیں میں جواب نہیں دوں گا. آپ انٹرپشن نہ کریں. میری یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. ایسی کوئی چیز اپروو نہیں ہوئی.
اور خواہش ہو سکتی ہے، ایک ڈیولپمنٹ ہے، وہ ابھی پلاننگ کے سٹیج میں ہے، بالکل فیز 1 میں ہے، بالکل انیشل پلاننگ میں ہے. اس سے ابھی ڈپارٹمنٹ اور ڈپارٹمنٹ سے P&D میں جائے گا، اس میں بڑی مائنوٹ ڈیٹیلز کے ساتھ اس میں ایک ایک اسکیم پہ وہ ڈسکشن کرتے ہیں. جہاں پہ ایک بیلنس رکھا جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس میں جو اسکیمیں ہمیں لگتی ہیں کہ ضروری ہیں وہ ہم کریں گے. جو اسکیمیں ڈپارٹمنٹ کو یا P&D آبویسلی فائنل اتھارٹی P&D ہے، اگر ان کو لگے کہ یہ ضروری نہیں ہے اس وقت کے لیے ان کو ڈراپ کر دیا جائے گا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ، میں پھر کہہ رہا ہوں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ یہاں پہ اتنے لگیں گے اور وہاں پہ اتنے لگیں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک بیلنس ہم رکھیں اور پورے ضلع کو ہم ایک ہی ٹائم پہ اس کی ہم ڈیولپ کر سکیں، اس کو ہم اپلفٹ کر سکیں. تو آپ کو میں نے کل بھی کہا تھا تسلی رکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر جگہ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ایک منٹ وہ کلیئر کر دیں پھر آپ جواب دینے. وہ ابھی وہ یہی ریکویسٹ کروں گا سر کہ یہ جو ڈائریکٹو CM سیکریٹریٹ سے ایشو ہو چکی ہے ہیلتھ منسٹر کے حلقے میں، تقریباً 1 بلین کی جو ٹوٹل اسکیم ہے، وہاں پہ 3 حلقے ہیں صوبائی کے اسمبلی کے. پہلے بنو میں جو بیوٹیفیکیشن ہوا تھا سب کے سب بنو سٹی میں ہو گئی تھی، اور ایک منسٹر نے وہاں پہ انٹرفیئرنس کی تھی اور DC نے بھی اس پہ میرے خیال میں عمل کیا تھا. پھر DC کو بھی سسپینڈ کیا تھا کہ یہ صرف اربن کے لیے ہے، نہ کہ مطلب رورل کے لیے. اور آپ جب ایک حلقے کے لیے 70 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور باقی لکی سٹی جو ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، ناورنگ ہے جو TMA ہے، اس کو آپ اگنور کر رہے ہیں، تو یہ بیوٹیفیکیشن ہے یا آپ کسی کو وہ کر رہے ہیں جو ہیلتھ منسٹر ہے ان کے حلقے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ تو ایسا تو میرے خیال میں سر میں اسمبلی کے فالو روپے کے ساتھ احتجاج نہیں کروں گا تو میں اور کدھر چلے جاؤں گا. جی شہرام صاحب، میری پھر ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک کوئی اسکیم اپروو نہیں ہوئی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہم نے ٹینٹیٹیو ایک کاسٹ کی ہے 1 بلین کی، اور اس میں کافی ضلع ہیں تو یہ کاسٹ نیچے آئے گی، 1 بلین نہیں ہوگی، موسٹ پرابلی یہ کم ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. پچھلے دور میں جب یہ اسکیم کی گئی تو اس میں بالکل ڈویژنل ہیڈ کوارٹر اس کا مین ایریا ڈیولپ کیا گیا تھا. لیکن اس بار جو ہم اسکیم لے کے آئے ہیں، میرا برین چائلڈ تھا، میرا آئیڈیا تھا، اور میری یہ اپلفٹ فار دا انٹائر ڈسٹرکٹ تھا کہ ایک پرٹیکولر ایریا پہ آپ فوکس نہ کریں، آپ مختلف سیکٹرز یا ایریاز پہ، مختلف سیکٹرز اور مختلف ایریاز اس ڈسٹرکٹ کے، اس پہ آپ فوکس کریں. کہیں پہ آپ گراؤنڈ ہے، کہیں پہ آپ پارک ہے، کہیں پہ آپ دریا کے کنارے کوئی جگہ ہوگی، پہاڑی کے ٹاپ پہ کوئی پارک ہوگا، کوئی پلے گراؤنڈ ہوگا، کوئی اور چیز، مختلف چیزیں ہیں جس سے مختلف اس کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو سارے سیکٹرز کو اور سارے اس کو تو آپ تسلی رکھیں. یہ جو آپ کو ابھی بھی ملے ہیں، ابھی ملے تو کچھ بھی کسی کو نہیں، مجھے بھی کچھ نہیں ملا. یہ گورنمنٹ نے آپ کو آپ کی سپورٹ کے لیے کیا ہے، آپ کے ایریا کے، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، بجائے یہ کہ آپ کی جو ریزرویشن ہے وہ میں نے کل بھی ایڈریس کی تھی، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں. تو تھوڑا، اور پلس وہ منسٹر ہے تو تھوڑا آپ ان کے ساتھ ویسے بھی ان کی ایکسپیکٹیشنز ان سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، کوئی زیادہ فرق نہیں رکھیں گے، لیکن خود تو آپ بھی گزارا کریں گے. مطلب میری ریکویسٹ ہے پلیز. ہم نے تسلی کرا دی ہے، لیکن ایک ضلع ہے، کم از کم ہم جو 2 MPA ہیں، باقی کے ساتھ تو آپ میٹنگ کراتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے آپ جو حلقے ہیں، جو بیوٹیفیکیشن ہے، ان سے آپ مانگتے ہیں. اور صرف ہم 2 ہیں جس کے بارے میں ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے. ہمیں یہاں سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ یار کسی کی، اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے اور ہم مانتے بھی ہیں کہ آپ اسمبلی کے فلور پہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اگر ہیلتھ منسٹر کا حلقہ جو رولر ہے، 1 منٹ کا کہا تھا، 10 منٹ میں کہہ رہا ہوں، جب میں فائنل کرتا ہوں، اس کا حلقہ جو اگر رولر میں آتے ہیں تو کیوں نہ میرے حلقے بھی اس رولر ایریا میں میرے بھی حلقے ہیں، اس کو بھی کوئی شامل نہیں کرتا. لیکن بہرحال میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں
کہ آپ نے میری تسلی کرا دی ہے اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ آئندہ بھی اسی طرح اپنی میری اس پہ سپورٹ کریں گے. تھینک یو سر. ابھی کوشچن نمبر 648 ملک بادشاہ سارے صاحب. سر اگر لیفٹ سی جائے چکے لیفٹ سی کہنا لیفٹ سی سر یہ لیفٹ سی 648 بادشاہ سالے سے اسٹارٹ کیجیے. گورے کم رولز مطابق جو لیفٹ سی نے چیزیے اور لیفٹ چیزیے وہ دائیں انو بنے سے جا کوئی 648 پڑھنا چاہیے. 648 بادشاہ سالے سے 648 بادشاہ سالے سے. اس طرح ہے کہ ایک برج منظور ہوا تھا, اس کے ٹینڈر بھی کال کیے گئے تھے, لیکن وہ برج اب نہیں رہا اور جو جواب دے کہ آرمی کو ہم نے پیسے دیے. میں منسٹر صاحب سے درخواست بھی کروں گا اور یہ وعدہ بھی لوں گا کہ یہ برج تعمیر ہوگا انشاءاللہ. بس یہی وعدہ چاہتا ہوں. کنسرن منسٹر صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر یہ جو برج ہے یہ نیٹو کینیڈین برجز کے تھرو تھا جو انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کو دیا ہے بنانے کے لیے. ہم نے صرف اس کی ٹرانسپورٹیشن اور لانچنگ کے پیسے دینے تھے, ہم نے دے دیے ہیں. پاکستان آرمی کو ہم بار بار لیٹرز لکھ لے ہیں, میں پرسنلی کوشش کر کے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایکسپیڈائٹ کراتے ہیں. کام CNW کا نہیں ہے, پاکستان آرمی کا ہے, لیکن میری آج میٹنگ بھی ہوئی ہے معزز MPS صاحب سے. ہم دونوں مل کے انشاءاللہ اس چیز کو پرسو کرتے ہیں اور اس کو بنوائیں گے. تھینک یو جی. تھینک یو. کوشچن نمبر 647 جناب بادشاہ سالے صاحب. سر یہ پوزیشن ہے 647 سر جی اس طرح ہے کہ ہنیبل منسٹر صاحب سے یہ 2009-10 ADP میں ایک روڈ ہے کہ سیرے تاٹل کمراٹ روڈ جو 14 کلومیٹر پر مشتمل روٹ تھی, یہ بلیک ٹاپنگ روٹ تھی. بعد یہ سے پتہ نہیں کسی طریقے سے PCC میں کنورٹ ہوا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں انکوائری بھی ہو جائے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جن نے بھی بلنڈر کی ہے اس کو سزا بھی دی جائے. اکبر ایوب صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر. یہ ڈپارٹمنٹ نے تو سب اچھے کی رپورٹ دی ہے لیکن سب اچھا نہیں ہے. بہت آنریبل آدمی ہیں ملک بادشاہ صالح صاحب, یہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بالکل حقیقت شامل ہے. میں نے آج ان سے پرومس کیا کہ اس میں ہم ہائی لیول ڈپارٹمنٹل انکوائری کرائیں گے اور ان کی مرضی کا افسر جس کو یہ کہیں گے ہم اس کو انکوائری افسر بنائیں گے. اور یہ 2009-10 کا کام ہے, اس کی کوالٹی میں فرق ہے, کوالٹی ٹھیک نہیں ہے, اس کے اوپر ہم انکوائری کرائیں گے اور whoever is responsible they will be taken to task انشاءاللہ, اور کام کو صحیح کروا کے دیں گے. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 655 محترمہ صوبیہ شاہد صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب 655 جو کوشچن ہے یہ میرے آیا یہ درست ہے کہ حکومت نے پشاور میں میٹرو بس سروس کا منصوبہ شروع کیا. میں ہے اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کی کاپی فراہم کی جائے, نیز اس منصوبے پر کتنی لاگت آئی ہے مکمل تفصیل فراہم کی جائے. جناب اسپیکر صاحب مکمل تفصیل میں اس کی ڈیزائننگ ڈرائنگ آتی ہے, کنٹریکٹ ایگریمنٹ آتا ہے, BOQ آتی ہے اور بڈنگ ڈاکومنٹس آتے ہیں. لیکن اس نے مجھے فگر آؤٹ دیا ہے 49 اور ابھی جو اس کو 66.437 دیا ہے. میں نے مکمل تفصیل مانگی ہے اس میں, اور جو کنٹریکٹر اس پر ہے وہ آلریڈی پنجاب میں بین ہے اور ڈسکوالیفائی ہے. اس کی اسکیلیشن جو ہے اس کنٹریکٹر نے جو ابھی 4 مہینے پہلے 48 کروڑ کا کہا ہے کہ اس پہ اور اسکیلیشن مجھے دیا جائے. یہ فیزیبلٹی رپورٹ
जो मुझे दी है, जिसको मैं कल से देख रही हूँ, ये कल मुझे मिली है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट। इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इसकी ओडी नहीं है, जो कहाँ से कितने लोग जनरेट होंगे, आएंगे और कहाँ तक जाएंगे और उसकी रेशो क्या होगी। इसमें जीएफ नहीं है, जो ग्राउंड फैक्टर है कि ग्राउंड जो फिजिबिलिटी इसमें पेश हुई थी कि ग्राउंड फैक्टर में क्या होता है, इधर क्या है, कहाँ कितनी मार्केट है, कितने स्कूलें हैं, कि इधर से कितने लोग आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या इसमें ऐसी कोई डिटेल इसमें नहीं है। मॉडल स्प्लिट इसमें मेंशन नहीं हुआ इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में। दूसरी जो 26 इसमें 26 स्टेशन दिए हैं, 26 स्टेशन में 2 मिनट बंदा वेट करेगा, 2 मिनट उसकी गाड़ी में दूसरी स्टेशन पे पहुंचेगा। 26 बाई 2, 26 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई अगेन 2, ये 104 मिनट्स बनते हैं, जो हैदराबाद से चमकनी तक 2 घंटे इसमें लगेंगे। इसके बाद इसमें जियोटेक का कोई जिक्र इसमें नहीं है। इसमें प्रॉपर डिजाइन जो फिजिबिलिटी में होनी चाहिए वो नहीं है, प्लानिंग एनालिसिस नहीं है, डिजाइन एनालिसिस नहीं है, ऑपरेशन एनालिसिस इसमें नहीं है। और फिजिबिलिटी रिपोर्ट में सुबह से शाम का सिर्फ ये कि सुबह में इतना रश होगा और शाम को होगा, लेकिन जो स्कूल का टाइमिंग है 2 बजे या 12 बजे, इसका कोई जिक्र इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में नहीं है, जिसकी वजह से 2 साल हो गए, 1.5 साल हुआ है हमारा सूबा इस अजाब में हम मुब्तला है सेहत के। इस जियोटेक की वजह से ये डिजाइन जो है प्रॉपर डिजाइन नहीं हुआ था। जब ये लोग ग्राउंड पे गए तो इनको तब पता चला कि इधर स्वीगेज का पाइप है, इधर जो है ड्रेनेज है। उसके बाद ये बैठ गए और इसके बाद ये अगेन इन लोगों ने डिजाइन बनाए हैं, जो अभी तक ये 23 मार्च का बता रहे हैं और 23 मार्च में इस इफ्तिताह है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल पे जाएं तो ये फिर भी ये आप सप्लीमेंट्री में करेंगे क्वेश्चन? एक मिनट, मैं जरा प्लीज इसमें कोई ये क्वेश्चन एक मिनट, जो क्वेश्चन है, एक मिनट, जो आपने क्वेश्चन किया ना क्वेश्चन, उसका जवाब ऑनरेबल मिनिस्टर दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री मैडम ने तो रख दी साहबा, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। जनाब स्पीकर साहब, मैं तो अभी मैंने आपका क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आ गया है। अभी वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन करेंगे, फिर वो मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। थैंक यू जनाब स्पीकर साहब। मैडम आपका क्वेश्चन आ गया है, आपका क्वेश्चन सुन लिया गया है। एक मिनट जी, एक मिनट, इसमें मैडम बात कर लें, फिर अगर आप सब सप्लीमेंट्री आप करना चाहते तो कर लें। एक मिनट, मैडम ने कहा तो रख दी, साहिबा। मैडम जनाब स्पीकर साहब, मैडम ताकि बता रही हूँ ना, आप एक मिनट आप बोले ना मैडम। जनाब स्पीकर साहब जी, जनाब स्पीकर साहब, जो सोबिया शाहिद साहिबा जो जरा सर अगर इन ऑर्डर कर दें, अगर अब हाउस एंड ऑर्डर जी, हाउस एंड ऑर्डर। जनाब स्पीकर साहब, सोबिया शाहिद का क्वेश्चन जो है वो बहुत एक अहमियत का हामिल क्वेश्चन है और उसमें जितनी तफसील सोबिया शाहिद साहिबा ने दी है, इस बीआरटी पे बल्कि सब लोग बात भी करना चाहते हैं। मैं समझती हूँ कि बीआरटी जो कि पहले इन्होंने जो एस्टीमेट कास्ट दी थी, उसके बाद फिर दोबारा वो रकम बढ़ी, फिर उसके बाद तीसरी दफा रकम बढ़ी। अब जनाब स्पीकर साहब, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा ये है कि आया ये गवर्नमेंट जो है 30 अरब रुपए जो है वो फ्रांस से जो कर्जा ले रही है, तो ये कितने हद तक हम लोग इस पे कर्जे पे जाएंगे, क्योंकि ये 1 खरब से भी कुछ आगे चला गया है। दूसरी बात सर, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, बाकायदा इसमें चैनल्स ने रिपोर्ट भी बनाई है कि वो सारा सरिया जो है वो जंग आलूद है, वो कहीं इस्तेमाल शुदा वो लेकर आ रहे हैं। फिर तीसरी बात जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है कि इसका जो ठेकेदार है वो पहले फैसलाबाद से जो है तो ब्लैकलिस्ट हुआ, फिर लाहौर से ब्लैकलिस्ट हुआ। आया ये कैसे मुमकिन है कि उसको ये ठेका दिया गया
1 खरब से ज्यादा जो है तो इससे लगेगा। और अभी जो हम सुन रहे थे कि 6 महीनों में मुकम्मल होगा, 1.5 साल हो गए हैं। लोग आप हॉस्पिटल अगर जाएं तो इसी बीआरटी की वजह से दमे के बीमार हो रहे हैं, सांस की बीमारियां उनको लग रही हैं। तो इससे हमें ऑनरेबल मिनिस्टर अगर सही तौर पे ब्रीफ करें कि ये 1 अरब से ज्यादा जो है तो इसका कैसे वो चला गया, 1 अरब से ज्यादा कैसे चला गया है और क्यों हम कर्ज ले रहे हैं? जी जी बाबर साहब। जनाब स्पीकर, ला मिनिस्टर साहब की भी तवज्जो चाहिए। रूल 54 के तहत जनाब स्पीकर, जो एक्ट है पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1988, जनाब स्पीकर यहाँ पे मुसलसल ये प्रैक्टिस रहा है कि डिपार्टमेंट्स गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि ब्रीच है प्रिविलेज का और सारी असेंबली का। जनाब स्पीकर, मैं इसी क्वेश्चन में देख रहा हूं कि ये जो फिगर मोहतरमा शोबिया साहिबा ने जो क्वेश्चन रेज किया है, एजेंडे पे भी आया है, इसके मुताबिक खुल के बता रहे हैं हमें ये रूल्स का, ये जो एक्ट है 1988 का, कि प्रेजेंटिंग टू द असेंबली आर ए कमिटी एनी फॉल्स, अनट्रू, fabricated or falsified documents which intend to deceive the assembly or, as the case may be, the committee. जनाब स्पीकर, मैं नोटिस जमा कर रहा हूं कि डिपार्टमेंट ने असेंबली को डिसीव किया है। जो हमारा प्रिविलेज है तमाम असेंबली का, वो ब्रीच हुआ है। तो आप रिचार्ज के लिए और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं नोटिस देना चाह रहा हूं कि ये तो बिल्कुल ये तो मजाक बनाया है डिपार्टमेंट ने, हर क्वेश्चन में और हर सवाल पे इस तरह उतरे। बिल्कुल आप इस पे रिटर्न मोशन दे दें जी सरदार हुसैन बाबक साहब। बात तो आ जाए ना, अभी तो जवाब भी दे रहे हैं, रिस्पॉन्ड तो कर लें। अगर उस 52 के नीचे फिर नोटिस तो उनका हक है, अगर किसी टाइम भी दे सकते हैं, लेकिन शाहराम तरक्की साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। लेकिन मेरे हिसाब से तो अपोजिशन को ये सवाल लाना नहीं चाहिए था, इसलिए कि इनायतुल्लाह साहब इनके साथ बैठे, इनकी कुली के सब डिटेल्स उनको मालूम है। ऑन लाइटर नोट पे जी शाहराम तरक्की साहब, खैर जबर इनायत तो बेहाफ माने खबर हो कर, जबर इनायत तो बेहाफ माने खबर हो कर, दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट। शाहराम तरक्की साहब और शाहराम तरक्की साहब जवाब का देबरजान ने तपूस कही, देबरजान ने तपूस की जी। सवाल भी है जी जी, मेरा ख्याल है दोनों सवालों को क्लब करें। जी जी, दोनों सवालों को क्लब करें, दोनों सवालों को क्लब करें। एंड पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन, आई मस्ट से एंड स्टेट इन द असेंबली दैट आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द बीआरटी, नंबर 1. Number 2, BRT never came to the cabinet. Never came. It came to the cabinet second last cabinet meeting. जब हम कैबिनेट से जा रहे थे तो सेकंड लास्ट कैबिनेट मीटिंग में आई। माई कलीग्स विल मतलब वो मुझे दिल बियर मी आउट कि जब सेकंड लास्ट कैबिनेट मीटिंग हुई तो उसमें मैंने ये जो ऑब्जर्वेशन आज रेज किए जाते हैं, उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये 500 ऑब्जर्वेशन मैंने रेज किए थे। और मुझे ये भी मालूम है कि इन साथियों के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद भी बीआरटी प्रोजेक्ट के हक में नहीं थे। वो कहना नहीं चाहते हैं, तो खुद भी बीआरटी प्रोजेक्ट के हक में नहीं थे। हमने जो सवाल किया है उस सवाल का पूरा जवाब नहीं आया है। नहीं, उस सवाल का पूरा जवाब नहीं आया। मैं 2-3 चीजें देखें, इस पे हर एक के जहन में चीजें हैं मौजूद है, लोगों को मौका दे दे कि लोग इस पर बात करें, इसको डिबेट के लिए भी मंजूर करें। मैं जो बात कर रहा हूं उसको डिबेट के लिए भी मंजूर कर रहे। बाबर साहब तो प्रिविलेज मोशन मूव कर रहा है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी इसको डिस्कस करें। जो पार्लियामेंट्री लीडर्स है या असेंबली का जो भी मेंबर इसके अंदर बैठना चाहता है, इस तरह एक डिटेल ब्रीफिंग जो है वो उसको भी आप अरेंज करें ताकि पूरी फैक्ट जो है वो सामने आ सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और सूबे के, और मैंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन इसलिए दी है कि वहां से आवाज आई कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आई नेवर बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। जनाब दुरानी साहब। जनाब स्पीकर साहब,
چونکہ یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے اور جیسے یہ تیسرا سیشن ہے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں، اور چونکہ اس صوبے کا سب سے بڑا ایک منصوبہ ہے اور یہاں پر جو جوابات دیے جاتے ہیں وہ بھی جس طرح بابک صاحب نے نوٹس دیا کہ وہ بھی غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی اسپیکر صاحب اس فورم سے گزارش کی تھی حکومت سے، اور وہ ہمیشہ جب اس پہ بات کرتے ہیں دو منصوبے ہیں، ایک ہے بلین ٹری کا اور ایک ہے بی آر ٹی کا، کہ اس میں بہت زیادہ شفافیت ہے۔ تو پھر یہاں پر جب ہم نے بلین ٹری کا منصوبہ اٹھایا تو پھر لا منسٹر صاحب اٹھے اور جو ہماری تجویز تھی کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کی ایک مشترکہ اس صوبائی اسمبلی کے ممبران پہ کمیٹی بنا دے کہ وہ چھان بین کرے کہ اس میں کیا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر 8 نام میں نے دے دیے اور 8 غالباً گورنمنٹ کی طرف سے ہے، لیکن آج تک مجھے اپوزیشن چیمبر کو یہ نوٹیفیکیشن سمجھے نوٹس ہے جو بھی آپ نام دے دیں، ابھی تک ہمیں کبھی بھی اس فیصلے کے متعلق نہیں بتایا گیا، اور اس پہ بھی میں تجویز دے رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے جو یہاں پر آج کے جو جواب میں دیا گیا ہے تقریباً 28 ارب کا اضافہ تو اس کے یہاں پر جواب میں ہے۔ ابھی جو ہمیں معلومات ہے یا اندر سے جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ عنایت اللہ خان کے کوشچن میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں کوئی دوبارہ تبدیلی نہیں ہوئی، بلکہ 1 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، بلکہ ابھی جو ایٹنک میں جا رہا تھا اس وقت بھی اس میں تبدیلی کی گئی۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ صاف ہے، شفاف ہے، لا منسٹر صاحب یا کرام خان، اور منسٹر نے خود کہا کہ میں اس منصوبے کے ساتھ جو سٹنگ منسٹر تھا لوکل گورنمنٹ کا کہ میں اس کے ساتھ ایگری نہیں تھا، اور یہ بھی واضح ہے کہ ایک منسٹر جس کے محکمے میں اتنا بڑا منصوبہ صوبے میں آ رہا ہے اور وہ اس فنکشن میں جانے سے بھی انکار کر رہا ہے کہ میں اس کی جو افتتاح ہے اس میں بھی شامل نہیں ہو رہا ہوں، تو ابھی اگر ایک سٹنگ منسٹر بھی اس سے انکار کرے کہ میں اس میں شامل بھی نہیں ہوں اور شامل بھی نہیں ہو رہا تھا، اور یہ اعتراضات جو میں یہاں پر آج پیش کر رہا ہوں سوال کے ذریعے میں نے کیبنٹ میں بھی، آپ اس سے مزید کیا چاہتے ہیں؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی بنا لیں، اور پھر یہ کمیٹی جا کر ڈیزائن بھی وہاں پر تو جس طرح وہ بنایا گیا ہے، ہمیں تو اندازہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کی جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ جائیں گی۔ یہ سواریوں کی گاڑیوں کے لیے تو میرے خیال میں اتنا اسٹیل جو استعمال ہوا ہے جو ڈیزائن میں ہے یہ تو سواریوں کے لیے نہیں ہے، غالباً کچھ ہیوی ٹینک آئیں گے، یا جس طرح موٹر وے پہ جہاز کے لیے بھی ایک راستہ بنایا ہے وہ آئیں گے۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ منصوبہ ہم اس طرح بغیر چاند بین کے، پوری اپوزیشن کی یہ ڈیمانڈ ہے، اور مجھے آپ کے کچھ دوستوں نے جو اس سائڈ پہ ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پشاور کی اس سے تباہی بھی ہوئی، تو آپ خود بھی پشاور کے ہیں، اور وہ بزنس جو اس روڈ پہ تھا وہ ابھی رنگ روڈ پہ گیا، یہاں سے لوگ جا رہے ہیں، یہاں سے تقریباً 15 فٹ روڈ رہ رہا ہے، ساتھ والی آبادی جو ہے وہ بھی جا رہی ہے، اور مجھے اندازہ نہیں کہ اس سے جو
غریب لوگوں کا بزنس تھا وہ بھی تباہ ہوا. تو میری گزارش ہوگی جی کہ اس پہ فہرام خان چونکہ شفاف ہمارے منسٹر ہیں, صاف گو بھی ہے, میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ خود کڑا ہو جائے, اس ابہام کو ختم کریں اور ابھی اعلان کریں. اگر اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں, کیا ڈر ہے؟ اس میں اسی طرح ہم 8 ممبران ادھر سے دے دیں گے, 8 ادھر سے دے دیں گے, اور یہ سائڈ پہ بھی چلے جائیں گے. ڈیزائن کو بھی دیکھ لیں گے کہ کتنی بار اس میں تبدیلی ہوئی ہے, اور ریٹ کا بھی. اور مجھے کچھ معلومات یہ بھی ہے کہ ابھی جو سفارش کی گئی ہے کہ کنٹریکٹر کو ڈالر میں پیمنٹ کر لیں, اس کے ریٹرن بھی وہاں پر سامنے آ جائیں گے پہلی بار تاریخ میں. چونکہ پیسے کا جو میرے خیال میں ہمارا روپیہ اتنا گر گیا, تو یہاں سے کوشش کی گئی کنٹریکٹر کی خواہش تھی کہ مجھے جو بل ہے وہ ڈالر میں مجھے دے دیں, اور اس کے ساتھ اندر سے ایک رضامندی بھی ہوئی. تو میرے بڑے پیارے منسٹر ہیں اور میرے خیال میں بڑے وہ کام کرتے ہیں, لگن سے کام کرتے ہیں. ابھی اگر کس نے بھی غلطی کی ہے یا کس کی بھی کوئی اس میں انوالومنٹ ہے, تو میرے خیال میں فہرام خان ابھی موجودہ اس کے سٹنگ منسٹر ہے, وہ صاف صاف اس چیز کو شفافیت پہ لائیں. اور ہماری اس سے امید بھی ہے کہ ابھی میرے بعد جب وہ اٹھیں گے تو اپوزیشن کی طرف سے جو بھرپور اصرار ہے, اور آج اس پہ 2 سوالات آئے ہیں, میرا بھی اس کے بعد آنے والا ہے, ہر ایک ممبر کا آنے والا ہے. یہ جب تک اسمبلی ہوگی BRT پہ بات ہوگی, تو اس کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اعلان کر لیں, اور اس کے لیے ہم کمیٹی بنا دیں گے. تھینک یو. جناب سلام ترقی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. سارے اپوزیشن لیڈر سے لے کے میرے بھائی عنایت خان جو کہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اور باقیوں نے کوشچن اٹھایا. بالکل ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے. اس صوبے کی تاریخ میں اتنا بڑا پروجیکٹ کبھی ہوا نہیں. پہ وہ اسکیم نہیں بن سکتی. تو پھر ہم نے ریکویسٹ کی آبویسلی ڈپارٹمنٹ نے, اور ابھی اس کی اپروول ہو گئی 66 بلین پہ. تو میں پہلے کریکشن کر دوں کہ جو فالس اسٹیٹمنٹ ہے یا مس کمیونیکیشن ہے یا لا علمی ہے یا سمجھ, ہم شاید ڈپارٹمنٹ نے کم ایکسپلین کیا ہوگا یا سمجھ نہیں پائے ہوں گے. یہ 101 ارب کا پروجیکٹ نہیں ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 66 بلین روپیز کا تقریباً مورلیس پروجیکٹ ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو درانی صاحب نے کوشچن ریز کیا, جو میری معلومات کیونکہ کوشچن میں ہے نہیں, تو جو میری معلومات ہے, میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ انکریکٹ, پیمنٹ ساری روپے میں ہوگی, ڈالر میں نہیں ہوگی, جہاں تک میری علم کی بات ہے. اور اس کو میں پھر ری چیک بھی کر سکتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ کانٹریکٹ پاکستان میں ہے, روپے میں ہے, پیسے یہاں پہ روپے کوٹ ہو رہے ہیں. بالکل ہمیں لون ڈالرز میں ملتا ہے, تو ڈالرز میں نہیں, ڈالر میں مل رہا ہے لیکن ہے روپے میں. تیسری بات جو کہ انہوں نے کئی کوشچن جو بی بی نے ریز کیا, ان کا پورا آنسر اس کوشچن, ان کے کوشچن کا پورا آنسر پیپر پہ ہے, پورا. اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی فالس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ عنایت میرا بھائی ہے اور منسٹر بھی رہ چکا ہے, اور اس کو آپ نے لائٹر نوٹ کا, اور میں نے بھی کہہ دیا, یہ منسٹر تھے. پی ڈی اے اس کو کنسٹرکٹ کر رہا ہے. یہ ایکچولی جو پلان ہے وہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ, یہ سوال بھی ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے ہے, کیونکہ لا ڈپارٹمنٹ منسٹر کو زیادہ علم نہیں تھا, تو میں نے سوال خود سے لے کے تو میں نے اس کو آنسر کر رہا ہوں. اس پہ ٹرانس پشاور ایک کمپنی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اس کو رن کرے گی, اس پورے پروجیکٹ کو, اس کو لک آفٹر کرے گی, اس کے فیئر, اس کا پورا حساب کتاب وہی دیکھے گی. 220 بسیں ہیں,
جس میں 20 آ چکی ہیں اور باقی فیز وائز آ رہی ہیں. جہاں تک اس کی شفافیت کی بات ہے، نیب اس میں انکوائری کر رہی ہے، ہائی کورٹ کی اس میں ججمنٹ ہے. تو اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوتی تو ابھی تک نکل آ چکی ہوتی. تو ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ادارے ہیں. ہائی کورٹ میں تو کوئی مطلب یہاں پہ جس طرح کسی کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہو سکتی ہے یا غلط ہو سکتی ہے، کورٹ میں تو آپ انفارمیشن انکمپلیٹ دے ہی نہیں سکتے. یہاں پہ بھی کہیں پہ بھی نہیں دینی چاہیے، لیکن وہاں پہ تو وہ رولنگ کا حصہ بن جاتے ہیں. نیب اس کی انکوائری کر رہی ہے، اس میں بھی پوری اس کے ساری ڈیٹیلز ہیں. تو ایسا کوئی ایشو ہے نہیں. تو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. تیسری بات، چوتھی بات، اس طرح کے پروجیکٹ تقریباً 1.5 سال میں کمپلیٹ ہوتے ہیں. خٹک صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی بات، ان کی ایک بہت اچھی خواہش تھی، ان کی ایک بہت اچھی کوشش تھی. ایک اچھی خواہش کا ہونا، ایک اچھی کام کے لیے کوشش کرنا میں کوئی قطع نہیں ہے. یہ کہیں پہ نہیں لکھا کہ آپ نہیں کر سکتے، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ بیفور ٹائم کمپلیٹ ہو جائے. بالکل ان کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو سٹی ہے، یہاں پہ رہنے والے ہیں، یہ کم سے کم حاصل سے گزرے، تکلیف سے گزرے اور جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے. تو اس حوالے سے کنٹینیو سے کوشش کی گئی، جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن پروجیکٹ کیونکہ اس طرح کا تھا، اس میں چینجز ہوئی. ایک فیوچر پلان کو ذہن میں رکھا گیا، اس کے حوالے سے کہ فیوچر میں اگر اس کو کوئی ایڈیشن کرنی ہو، اس کے حوالے سے تھوڑی چینجز ہوئی. پلس انفورسین جو اس میں چیزیں آتی ہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فیڈر روٹس کو اس میں ڈالا گیا کہ یہ صرف ایک کوریڈور نہیں ہے کہ چمکنی سے حیات آباد تک ہے یا پی ڈی اے بلڈنگ تک. پی ڈی اے بلڈنگ سے آگے کارخانوں مارکیٹ تک اس میں ایکسٹینشن کی گئی، آل دا وے ایلیویٹڈ ہے. تو اس کو ڈالا گیا. فیڈر بسز کو، روٹ بسز کو ڈالنے کے لیے اور اس کی اپلفٹ کو اس کو ڈالا گیا. دوسری بات یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ پورا ہاؤس ہے، پورے صوبہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، میڈیا بھی بیٹھا ہوا ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے کوشچن ہوتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ اس میں صرف بس نہیں بنا، تقریباً کوئی 30-40 سال پرانی ڈرینز جو اس کے ارد گرد ہیں اس کو بلڈ کیا جا رہا ہے. یہ پوری سٹی کے پورے جو مین ڈرینز ہیں جو دونوں سائڈ پہ تقریباً وہ اس پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. کافی ہو گئے ہیں، چند رہتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. اس میں جتنی یوٹیلیٹیز ہیں، وہ گیس ہو، بجلی ہو، ٹیلی فون ہو، وہ اپنے ایک تو اس کے پائپ، گیس کے پائپس نہیں ہو گئے آبویسلی کہ ان کو ریپلیس کرنا پڑا، ان کو پیچھے لے جانا پڑا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں الیکٹرک پولز اور وائرز اس کو نئے لگانے پڑے اور اس کو ایکسٹریم اینڈ پہ دونوں سائڈ پہ لے جانا پڑا، تو اس کو بھی سارا نیا کیا گیا. ٹیلی فون کے جو لائنز ہیں اس کو بھی. تو آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں صرف بی آر ٹی کو، تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی اس ہاؤس سے، اور میڈیا بھی سن رہا ہے، کہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے. اس میں صرف بس روٹ نہیں ہے، اس کے دونوں طرف روڈ بنائے گئے ہیں اور بنایا، اور ابھی اس میں کام چل رہا ہے. فیڈر روٹ پہ کام کر رہا ہے، بیوٹیفیکیشن پہ کام چل رہا ہے کیونکہ اس کی اپلفٹ ہو رہی ہے. پوری سٹی کی جو مین آرٹری ہے اس کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. وہ بے شک تکرار ہو سکتی ہے، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. ہماری ان ہاؤس بھی کچھ لوگوں نے کہا یہ بننا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا یہ نہیں بننا چاہیے. ان ہاؤس اوپن ڈسکشنز ہوتی ہے پارٹی میں، ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اور وہ اس کو پریزنٹ کرتا ہے، اور پھر آگے میں جو ایگریمنٹ ہوتی ہے میجورٹی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. تو ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے اور اس کا احترام کرنا چاہیے. برا پروجیکٹ نہیں ہے، اچھا پروجیکٹ ہے. پشاور میں بزنس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، 66 ارب روپے کی ایکٹیویٹی پشاور میں ہو رہی ہے. اس سے بہت ساری انڈسٹری اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وہ ایک اچھی بات ہے. ٹرانسپورٹ ایک نیا آئے گا، صاف ستھرا آئے گا، اور یہ گورنمنٹ ٹرینڈ سیٹ کر رہا ہے کہ اپنے ٹرانسپورٹ کو اپ گریڈ کیا جائے. جب آپ اس ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی پہ جائیں گے تو جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی اس کے ساتھ کمپیٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ٹرانسپورٹ کی جو ان کا معیار ہے وہ بھی بہتر ہوگا. کیونکہ اگر میں بی آر ٹی کے ساتھ مقابلہ کروں گا تو میں بھی اچھی ٹرانسپورٹ پرووائڈ کروں گا تاکہ میرے ساتھ لوگ ٹریول کریں.
تو اس کے ساتھ اس پوری سٹی کی اپلفٹ ہوگی، صرف BRT کی وجہ سے نہیں ہوگی، پوری ٹرانسپورٹیشن سسٹم کی ہوگی. آپ ہولسٹکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو ایک زبردست پروجیکٹ ہے، اور اس پہ ایگریمنٹ کن چیزوں پہ ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتی ہے. تو اوور آل یہ کلیئرٹی ہے. میں اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ ان کو کلیئر ہونا چاہیے کہ گڈ انٹینشن سے بنایا گیا بہتر پروجیکٹ ہے، اور اوور آل سٹی کی اپلفٹ کے لیے اگر پھر بھی ان کو تسلی نہیں ہے، ان کو ڈیٹیلز چاہیے، ہم بالکل شیئر کریں گے. رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اس حکومت نے جو پچھلی ہم نے پاس کیا کہ ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے. ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم غلط نہیں کرتے، ہم غلط کرنا نہیں چاہتے، اور ہم چیزوں کو فیس کر رہے ہیں. جو ہم اتنے بڑے پروجیکٹ کرتے ہیں، اتنے کام کر رہے ہیں، اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن انٹینشن اور جو کام ہے وہ کلیئر ہے. پھر بھی تسلی نہیں ہوئی ان کی. ہم بالکل پریزنٹ کریں گے، آپ کو بتائیں گے، آپ کو پریزنٹیشن دیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے، کس طرح ہے، کون کون سی چیزیں ہیں. کیونکہ جب آپ کو پتہ چلے گا، آپ کے ذریعے بہت سارے اور لوگوں کو پتہ چلے گا. تو اگر سیاست کو ایک طرف رکھ دے کہ خامخواہ ایک چیز کو نیگیٹو اس پہ لے جانے کی بجائے اگر ہم ایک اوپن مائنڈ اور پازیٹو مائنڈ کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ، تو میرا پورا یقین ہے کہ ہم آپ کو کنونس کریں گے کہ یہ ایک اچھا پروجیکٹ ہے، بہترین پروجیکٹ ہے، اور اس سے پشاور کا نہیں بلکہ KP کے ٹرانسپورٹ میں بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. تھینک یو. میڈم صبح شاہد صاحبہ، صبح شاہد صاحبہ کوئی جناب اکرم خان درانی صاحب اکرم خان نے بڑی اچھی باتیں کی، اور اس نے خود بھی کہا کہ ہم خود چاہتے ہیں شفافیت. ایک تو یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا، گورنمنٹ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئی. ذرا یہ بھی دیکھ لیں، جو مجھے علم ہے کہ اس فیصلے کے ساتھ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف پھر سپریم کورٹ میں گورنمنٹ گئی، اور وہاں پر پھر اس فیصلے کو سسپینڈ کیا. ابھی یہ ہے کہ اگر واقعی یہ کہتے ہیں کہ شفافیت کی بات ہے، پریزنٹیشن کے علاوہ ایک کمیٹی بنا دیں گے، وہ سائٹ پہ بھی چلی جائے گی. آپ تو ہمیں یہاں پر بھی آپ نے پریزنٹیشن دی ہے، لیکن پریزنٹیشن جو یہاں پر ہے اور جب ہم جائیں گے وہاں پر آنکھوں سے آپ کو بھی بتائیں گے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو ہمیشہ کتاب میں اور گراؤنڈ میں فرق ہوتا ہے. تو اس سے کیوں یہ انکار کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا لیں، اس میں پارلیمانی لیڈر کو شامل کریں یا ہر ایک پارٹی کے لوگوں کو شامل کریں اور وہ پوری تحقیق کریں. جب سے یہ بیڈ ہوا کتنی کمپنیاں اس میں آئیں، اس کے بعد کس ریٹ پہ دیا گیا، پھر اس کی جو ڈیزائن ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن ایکسپرٹ ہے، ایکسپرٹ سے ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈیزائن جو ہے یہ واقعی جو بسیز آ رہی ہے اس کے لیے موافق ہے، ٹھیک ہے، یا یہ ڈیزائن جو ہے یہ مکمل طور پہ غلط ہے. اور اگر ڈیزائن ٹھیک تھا تو میرے خیال میں اتنی تبدیلیاں اس میں کیوں لائی گئی، اور اخراجات اس لیے بڑھ گئی کہ جو ڈیزائن آتا تھا اس میں سینیٹیشن کا بھی خیال نہیں رکھا، جہاں سے وہ ٹرن لیتے تھے اس کو بھی بند کیا تھا. اور پہلی اسکیم ہے جو کہ بناتے ہوئے دوبارہ اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ بھی دیا گیا. اور اسی طرح اوور ہیڈ برج ادھر بھی بنایا ہے جس پہ پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی گاڑی اس کے اوپر نہ چڑھ جائے. شاید اگر آپ خود بھی چلے جائیں تو وہاں پر ابھی بھی پولیس والے کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی بڑی گاڑی جو ہے اس برج کے اوپر نہ آ جائے کیونکہ یہ گر نہ جائے. تو یہ ساری چیزیں میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، باقی گورنمنٹ کی ہے کہ جب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں یہ نوٹس بھی آئیں گے، یہ سوالات بھی آئیں گے، اور یہ سلسلہ جو اسی طرح چلتا جائے گا. تو میں نے تو اس لیے کی کہ ایک تو اس کا بھی لا منسٹر صاحب بیٹے ہیں، ہمیں بتا دے کہ وہ نوٹیفیکیشن جو بل انٹری کے لیے تھی ابھی تو اپنے کچھ ہمیں نہیں بچا کہ کب اس پہ میٹنگ ہوگی، کب یہ لوگ سائٹ پہ جائیں گے وہاں پر دیکھیں گے. اور اس کے لیے بھی میرے خیال میں وہی فارمولا
جو بلین ٹری کے لیے ہے BRT کے لیے بھی اپنایا جائے. باقی گورنمنٹ کی اپنی مرضی, ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے, ہم تو ایک تجویز رکھ رہے ہیں. میڈم صوبیہ شاہد صاحبہ. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, آپ سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم مجھے دیں گے تاکہ میں اس پہ اپنی بحث جو ہے جو تیاری میں نے کی ہے کہ وہ میں مکمل کر سکوں. ویسے کوشچن کا ٹائم ختم ہو گیا. سلام صاحب نے تو بہت زبردست اسپیچ کی ہے, بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں, لیکن اگر شفافیت کی بات میں کہوں تو نیب کے ذریعے 1.5 ارب روپے اس میں کمیشن دیا گیا جو پچھلے الیکشن میں استعمال ہو چکا ہے. دوسری PDA کے جو ملازمین ہیں یہ نیب کے ایلیگیشن آپ لوگوں کے اوپر میڈم صوبیہ, جس کی انکوائری آپ کا جو ریلیونٹ کوشچن ہے جو لیے ہیں تو سنیں, آپ بات سنیں. 1 منٹ 1.5 ارب روپے کمیشن لیا ہے, نیب والوں سے پوچھیں. نیب والوں ایک منٹ کپڑے اتار رہے ہیں. ہاں میڈم, آپ کس کے کی پاس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس نے کمیشن لیا؟ میڈم اب میں منہ کھولوں کہ کون جیل میں بیٹھا ہوا اور کس چیز کے لیے بیٹھا ہوا؟ سلام صاحب, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میڈم آپ کے پاس صحیح فیکٹ سے بات کریں, غلط کام نہ کریں. میڈم صوبیہ شاہد صاحبہ, میں نے اگر منہ کھولا تو جیل میں کون ہے, جیل میں کون بیٹھا ہوا؟ صوبیہ شاہد صاحبہ, ایک منٹ اگر آپ اس طرح کہیں کہ میں سیشن ختم کر دوں گا, میں اجلاس ایڈجرن کر دوں گا, اگر آپ اس طرح کہیں. یہ ورڈنگ جو انہوں نے استعمال کی ہے ورڈنگ, میں اس کو ایکسپنج کرتا ہوں. میڈم صوبیہ شاہد صاحبہ, صوبیہ سب بیٹھ جائیں جی, ہاؤس اینڈ آرڈر بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں جی, بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. بات سنو, آپ نے الزام لگایا, پھر آپ پروف کریں. 1 منٹ جی, الزام لگانا آسان ہے, پروف کرنا مشکل ہے. آپ 1 منٹ جی, میڈم آپ نے الزام لگایا ہے, 1 منٹ, آپ نے جو 1 منٹ جی, آپ کا جو کوشچن ہے اکبر صاحب, ہاں میڈم صوبیہ, ایک منٹ بات سنیں صوبیہ شاہد صاحبہ, آپ کا جو کوشچن ہے ان کا آنسر منسٹر صاحب نے دے دیا ہے. اس سے مزید اگر آپ نے کچھ کوشچن کرنا ہے, سوال, 1 منٹ, آپ سوال کریں, آپ سوال کریں جی. شاہرام ترقی صاحب, میری ریکویسٹ ہے اس ہاؤس سے, آنریبل ممبر سے, اسپیکر صاحب میری ریکویسٹ ہے, یہ جس قسم کی تسلی چاہتے ہیں میں نے جواب دیا, ہم بالکل ان پہ بیٹھیں گے. وہ جواب دے رہے نا, تو وہ سیٹسفائی نہیں کر بات کرنا, وہ جواب دے رہے ہیں, سیٹسفائی نہیں کر بات کرنا. یہ تم سنبھالو نا, خدا کے لیے تم سنبھالو. وہ جواب دے رہے نا, منسٹر صاحب میں جناب اسپیکر میری ریکویسٹ ہے,
مسٹر وانی کی غلط خبر پورا جناب اسپیکر میری ریکویسٹ ہے میری ریکویسٹ ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم جس طرح درانی صاحب نے کہا, آپ میری بات سن لیں. خیر دیکھیں, ایک چیز ہے, یہاں پہ ہر بندے کی عزت ہے. جتنی آپ کی ہے اتنی ہماری ہے, جتنی ہماری ہے اتنی آپ کی ہے. ٹھیک ہے, ایک ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیٹ پہ تو چلیے, آپ کو آنسر وہاں کروں گا نا. یہاں میں اسمبلی یہ ایسے کیسے اسمبلیاں جواب دے رہے ہیں, پی سی پہ جائیں. آ رہے آواز آ رہی ہے, اپنے پی سی پہ جائیں گی. وہ بول رہے دوست یہ جو پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ سے. تھینک یو. دیٹس لائک اے ٹرو پارلیمنٹیرین نا کہ یو کے that's like a nice parliamentarian. So thank you جناب اسپیکر. میری ریکویسٹ ہے, ایک دورانی صاحب نے جس طرح کہا کہ دیکھیں ہم کسی چیز سے نہیں بھاگ رہے. میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں, ہم کوئی چیز نہیں چھپانا چاہتے. جو ہے عوام کے پیسے ہیں اور عوام پہ لگ رہے ہیں. ہم میں سے کسی نے اس ڈیزائن میں بیٹھ کے کچھ نہیں کہا کہ ادھر اتنا کر دو ادھر اتنا کر دو. کنسلٹنٹ نے کیا ہے, انجینئرز نے کیا ہے. ادھر بیٹھ کے جتنا انکلوڈنگ عنایت صاحب یا ہم جتنے بھی منسٹر تھے یا ہیں یا پہلے رہ چکے ہیں, جب دورانی صاحب چیف منسٹر رہ چکے ہیں, بابت صاحب منسٹر رہ چکے ہیں, انہوں نے آئیڈیا دیا ہے. ڈیزائن ڈرائنگ جو ہے کنسلٹنٹ کرتا ہے, آپ پولیٹیکل ویژن دیتے ہیں, امپلیمنٹیشن وہ لوگ کرتے ہیں. اگر کہیں پہ غلطی ہے وہ فیس کریں گے. ہم میں سے کسی خٹک صاحب سے لے کے ہم میں سے کوئی اس کو فیس نہیں کرے گا. ایک دوسری بات, میری بات سن لیں پلیز صاحب, میں آپ کے فائدے کی بات کروں. سن لیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو کہا کہ ہم آپ کو پریزنٹ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی چیز چھپانے ہی نہیں چاہتے. تیسری بات جو ہے جو انہوں نے کہا, مجھے اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں تھی, جو درانی صاحب نے کہا کہ اگر یہ کورٹ میں ہے اور سب جوڈس ہے تو اس پہ تو آبویسلی پھر کمیٹی یا آئی ڈونٹ نو لیگلی وہ کیسا ہے, ہم چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے, ہم جب آپ کو پریزنٹ کریں گے اور اگر لیگلی ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی قطعاً نہیں ہے, اور آپ کمیٹی بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اس میں کوئی عرض نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. کیونکہ اگر آج نہیں تو سال بعد, سال نہیں تو 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال, جب بھی کوئی یہ فورم, یہ پبلک ریپرزینٹیٹو ہیں, خواہ اس سائڈ سے ہو یا اس سائڈ سے, حکومت اپوزیشن ہے, دس از ہاؤ دا سسٹم ورک. لیکن جب چاہیں آپ کوشچن پہ, جس طرح آپ کا رائٹ ہے, آپ نے کوشچن کیا, میرا رائٹ ہے میں آپ کو آنسر کروں, میری کوشش ہے کہ آپ کو مطمئن کروں. نہیں ہو سکتے, لیگل جو طریقہ کار ہے وہ ہوگا. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, ہم کوئی چیز نہیں چھپائیں گے, کوئی چیز چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اور چیزیں ہم کلیئر کریں گے. ہم لیگلی اپنے آپ کو دیکھ ہی لیں گے, ان سے بھی ہم آئیڈیا لے لیں گے اور لیگل اوپینین لے لیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے, آپ بنا سکتے ہیں, ہم بنا دیں گے. ہم آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ماڈل دیکھ لیں, ڈیزائن دیکھ لیں. آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے, میرے ذہن میں ایز اے منسٹر 50 چیزیں جب میں نے پریزنٹیشن پہلے دی تو میرے ذہن میں تھا. کنسلٹنٹ سے میں نے پوچھا, اس میں کسی پولیٹیکل لیڈر کیا, اس کی کوئی انجینئر, میرے خیال سے خلدک صاحب سے لے کے عنایت تک جتنے بھی تھے ان کے, وہ تو نہ کنسلٹنٹ تھے, نہ وہ انجینئر تھے, نہ وہ ایشین ڈیولپمنٹ, کیونکہ سب کچھ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کیا. تو ایشین ڈیولپمنٹ بینک آنسریبل ہے ساری چیزوں کے لیے, اور اس ہاؤس کے لیے, اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو اور گورنمنٹ کا رائٹ ہے, اور اپوزیشن کے لیے کوشچن کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ اور آخری بات جو صوبیہ بی بی نے کہا, دیکھیں اس طرح اسٹیٹمنٹ دینا کہ جی اس میں اتنے % کمیشن لیا گیا, پھر وہ الیکشن پہ خرچ ہو گئے, یہ چیپ پاپولرٹی والی بات ہوگی, یا نیگیٹو اس میں جاتا ہے. تو اس میں میری ریکویسٹ پلیز, آپ یہ تو اگر آپ سچ نہیں سنیں گی نا, دس از ناٹ ہاؤ دا سسٹم ورک. میں آئی ہیو ایوری رائٹ ٹو سے, I have the right to defend myself and my party. No one can stop me. اگر آپ
अगर आप ऐसी बात करेंगी उसमें मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, ये मेरा राइट है, मुझे दिया गया है। एक मिनट जी, मैंने कोई उल्टी सीधी बात नहीं की। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं उसके सबूत लाएं, हम उसको उल्टा लटका देंगे, हम उल्टा लटकाएंगे किसी ने गलत काम किया है। अगर मैं कह रहा हूं कि हम प्रेजेंट करेंगे, जब हम कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाएंगे, तो आप किसी को, मैं फिर कह रहा हूं, न इस साइड से उस साइड के लिए, न उस साइड से इस साइड के लिए कोई बेइज्जती वाली बात किसी साइड पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये यहाँ के उसूल है। तो हम इज्जत करते हैं, आप इज्जत करें या फिर ना करें। थैंक यू। सुल्तान अहमद साहब, सुल्तान साहब, मैं ये रिक्वेस्ट एक कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आवर जो है वो 1 घंटे का होता है और घड़ी के वक्त के मुताबिक तो वो खत्म भी हो गया है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ अपोजिशन मेंबर से भी कि सवाल अगर कर लें, जवाब इधर से आ जाता है वो भी सुने। अगर इतना डिबेट में हम जाएंगे तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हैं, इसके बाद भी ये वाला भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, लेकिन उनका हक वो जो है मजरू हो रहा है, उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है कि वो अपने क्वेश्चन पूछें। एक बात। दूसरी बात सर ये है कि शाहराम खान ने जवाब दे दिया है, इसके अलावा जो है सारी डिटेल्स मौजूद हैं। ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो बात की है, मैं और शाहराम खान दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि एक कमेटी बना दी जाए। अगर उसमें कोई लीगल मसला नहीं है बिल्कुल बना दी जाए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सर एक मेरी रिक्वेस्ट आखिरी, मतलब इस वक्त आखिरी रिक्वेस्ट तो नहीं होगी, इस वक्त के लिए आखिरी रिक्वेस्ट है कि जो सर रूल 41 है, 41C, वो है सर कि इस असेंबली में इट शैल नॉट कंटेन आर्गुमेंट्स, इन्फेरेंसेस, आयरॉनिकल एक्सप्रेशन, इम्प्यूटेशन, एपिटेट्स और डेफेमेटरी स्टेटमेंट। तो एक ये है सर। दूसरा जो हमारे पास ये रूल है वो है सर 219 में सर भी यही कहा गया है, 219B में अटर अनरीजनेबल और डेफेमेटरी वर्ड्स और मेक यूज ऑफ ऑफेंसिव एक्सप्रेशन। तो सर इस तरह की बातें जो हैं वो आपसे रिक्वेस्ट है उसको तो एक्सपंज भी कर दें, और रिक्वेस्ट सारे मेंबर से है कि ये एक बाइज्जत इदारा है, एक बाइज्जत ऐवान है। यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस और जो एक डिसेंसी और डेकोरम है, मेरे ख्याल में पूरे सूबे के अवाम आपको देख रहे हैं, पूरी मीडिया ये रिकॉर्ड कर रहा है। मेरे ख्याल में ये इस हाउस का डेकोरम मेंटेन करना हम सबका फर्ज है, अपोजिशन का भी फर्ज है और हुकूमत का भी फर्ज है। हम अपोजिशन को बढ़कर इज्जत देंगे, हुकूमती अरकान से इंशाल्लाह बढ़कर हम इज्जत देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि डिबेट करें, सवाल पूछें, लेकिन डेकोरम और अंदाज के मुताबिक करेंगे। थैंक यू। जी दुरानी साहब। जी सर, अकरम खान दुरानी। मैं शाहराम खान का भी और ला मिनिस्टर का भी शुक्रिया अदा करता हूं। यही एक खूबसूरती है जमहूरियत की और इस ऐवान की कि एक दूसरे को सुने और समझे। और जो कमेटी भी उन्होंने अनाउंस की तो वो भी 2-3 दिन में हो, और जो बिलियन ट्री का वो भी इस तरह अभी फाइनल हो जाए। बाकी मैं दोनों तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़े अदब के साथ हम एक दूसरे से बात कर लें, गवर्नमेंट की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी, और दोनों तरफ से अगर ऐसी कोई बात आए उसको आप एक्सपेंस कर लें। जो गवर्नमेंट की साइड से बात की वो भी हमारा माज़ज़ खातून रुकन है दोनों, और इधर से भी जब किसी को बुरा लगा तो ऐसी बातों को हम कोशिश करेंगे कि इधर ना लाएं। लेकिन फिर भी मैं एक बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर हम इस हदूद तक जाएंगे और तब एक बात पे आएंगे तो ये तो बहुत लंबा सफर शायद है। जिस तरीके से गवर्नमेंट अपोजिशन को मेरे ख्याल में समझ रही है, मैंने परसों भी बड़े अदब से ये बातें की और मैंने यही बात पीएम साहब को भी पहुंचाई कि अभी हम भी इस उम्र के लोग नहीं है कि हम आपसे फंड ले लें और उससे वोटर पैदा करें। आप हमें क्लास 4 देंगे और उससे मैं अपने लिए वोटर पैदा करूंगा। ये बात उस वक्त थी जब हमने 85 या 90 से शुरू की थी। अभी हम एक कास्ट पे लड़ते हैं, एक नजरिए पे लड़ते हैं, एक सोच पे लड़ते हैं।
لیکن اگر اپنا کا کچھ دیں گے تو وہ ضرور میرے ممبر کو آپ نے دینا ہے. ابھی بھی یہ آپس میں بیٹھے, میرے پاس اس کے سینئر لوگ آ گئے جو میں اس کا مشکور ہوں, اور میرے ساتھ بات کی کہ اس پہ بیٹھیں گے, لیکن جب تک اس ایوان کو میرا وزیر اعلیٰ کچھ عزت نہیں بخشے گا اور میرے ساتھ شہرام خان کمٹمنٹ کرے گا یا عاطف خان کمٹمنٹ کرے گا یا میرا سلطان صاحب کمٹمنٹ کرے گا, تو پھر اسی طرح ان کو بھی سامنے شرمندگی آئے گی. میں تو عاطف خان کا بھی مشکور ہوں, اس نے بڑی دلیری کے ساتھ اور حق کی بات کی کہ اسپیکر صاحب اگر آپ نے کوئی بات تسلیم کی آپ بھی اس پہ قائم رہے, اور میں پھر آئندہ اس قسم کی کمیٹی میں بھی نہیں بیٹھوں گا. یہ میرے خیال میں اس کے بڑے میں اس کا احترام بھی کرتا ہوں, اس لیے یہ بات کر رہا ہوں عاطف خان کا. اور اسی طرح جب بات ہوگی تو انشاءاللہ یہ اسمبلی بڑی روایات اور خوبصورتی کے ساتھ چلے گی. اور میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ ادھر منسٹر کو چھوڑ دیں, اگر سیفٹی پی ٹی آئی کا بن جائے تو پھر اس کو ہم کس طریقے سے ٹھیک کریں گے. وہ بھی طریقہ اپوزیشن کو بھی آتا ہے اس کے ٹھیک کرنے کا بھی. لیکن اس ماحول میں چیف سیکرٹری صاحب کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کی ایک کلاس لے لیں, اور اگر آپ نے جونیئر لوگوں کو سینئر پوسٹوں کو بٹھایا ہے تو پھر اس کو تھوڑا سا سمجھائیں گے. وہ ہمیں سمجھانے کی بات نہ کریں, کیونکہ ہم نے 5 سال ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے اور سمجھایا بھی ہے ان لوگوں کو. تو میں ابھی بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شہرام خان کا بھی ہماری آپس میں گہرے ریلیشن ہے, اس کے باوجود کہ پارٹیوں میں ہم ایک دوسرے سے دور ہیں سب کے ساتھ, اور ہم تو روایات کے لوگ اس کا احترام کریں گے. لیکن ہمارے جو پیچھے اور سائڈ پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اس کے احترام میں ضرور چاہوں گا کہ اس کا وہ لیول ہو جو کہ ایک ممبر کا ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ, اور آخر کے ساتھ غلطیاں شکریہ ادا کروں. تھینک یو جی. جو غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے وہ ایکسپنس کیے جاتے ہیں. دوسرا کوشچن آنسر ٹائم ختم ہو گیا ہے, اور ریمیننگ آنسر آف دا کوشچن اسٹیبل آن دا ہاؤس. اور جس طرح شہرام صاحب نے اور سلطان محمد خان صاحب نے ایشورنس دی ہے اپوزیشن لیڈر کو کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے, بات کریں گے, تو انشاءاللہ وہ ان کو بریفنگ دیں گے انشاءاللہ. یہ کچھ لیگل اپلیکیشنز آئی ہیں آج کی تاریخ کے لیے. حاجی کلندر خان لودھی صاحب, فضل الہی خان صاحب, ڈاکٹر امجد علی صاحب, سردار یوسف صاحب, عبد الکریم خان صاحب, میاں خلیق الرحمان صاحب, فضل حکیم صاحب, افتخار علی مسوانی صاحب, حاجی انور حیات خان صاحب, سید فخر جہان صاحب, مسمات رابعہ بصری صاحبہ, اسام نام اللہ صاحب اور سمیرہ شمس صاحبہ. منظور ہے آپ کو, ہاؤس کو منظور ہے؟ The leave is granted. یہ ایک اعلان ہے, اناؤنسمنٹ. میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے بار بار تحریک تاکید کے باوجود بعض محکمہ جات سوالوں کے جوابات ایجنڈے سے 2 دن پہلے بھجواتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ صرف ارکان اسمبلی بلکہ وزراء صاحبان کو بھی مشکلات درپیش آتی ہیں. لہذا ایک بار پھر تنبیہ کی جاتی ہے کہ تمام محکمہ جات اپنے سوالوں کے جوابات کم از کم ایجنڈے سے 2 دن پہلے اسمبلی سیکریٹریٹ پہنچانے کو یقینی بنائیں. بصورت دیگر وزیر اعلیٰ صاحب کو, خیبر پختونخوا اور چیف سیکرٹری صاحب کو مذکورہ محکمے کے ذمہ داران کے خلاف سخت سے سخت تدابیر کارروائی تجویز کی جائے گی. یہ ہے کال اٹینشن نوٹس. مسٹر صلاح الدین ممبر پروونشل اسمبلی صاحب, کال اٹینشن نمبر 133. Thank you, Mr. Speaker. صلاح الدین صاحب. Thank you, Mr. Speaker, sir. But before coming to my call attention, I would like to take advantage of this opportunity. I know quite a lot has already been spoken about this Green Book and the rule that I wanted to discuss on Wednesday. Whenever we say something, Honorable Law Minister, he just picks up this
this booklet or this book and he says that will rule this. I wanted to discuss on Wednesday about the Rule 19. I know your ruling has come in this regard already, but I also wanted to quote Article 109 of the Constitution, because it was serious. What happened on Wednesday was a serious violation of the rule. And I'm sure if I mention something, Honorable Minister Sultan Khan will again pick up the Green Book, but I wanted to discuss this. And this discussion that we had it earlier, and the situation that we had earlier wouldn't have happened if I had been allowed, if my point of order had been allowed and I had been given an opportunity to point out what I wanted to say. लेके आए मोशन, कॉल अटेंशन नोटिस से अलग चीज है और मोशन अलग चीज है. आप कॉल अटेंशन नोटिस आपने कह दिया जी, उनके नोटिस में आ गया, गवर्नमेंट के नोटिस में. अगर आप उस पर रेजोल्यूशन लाना चाहें, मोशन लाना चाहें, very rarely. That's what I wanted to explain, that very rarely I get such an opportunity, so I wanted to just take advantage of that opportunity. Mr. Speaker, sir, I would like to draw the attention, divert the attention, your attention and that of the House to a serious issue in my constituency. There is very irritating interference in all the departments on the part of administration and enemies. I request your ruling in clear words that role and domain of MPA, MNA and that of the governor are already identified and determined. So please, you and the House need to make sure that no one crosses the limit. What I wanted to say, wherever I go, whatever department I go to, I'm being told, that's what I'm being told. I'm not saying that you have to understand that someone is a governor and you have to understand it. Okay, I do. But he has his own domain, he has his own role, and I have my own. And as I mentioned, by administration I actually meant the governor. But again, Sultan Khan will pick up that book. But it's not me saying it. I have been told. I have been told. I have been told. As I mentioned, that आपके कॉल अटेंशन नोटिस सुन लिया गया है. अगर आप इस पे बाकायदा कुछ रेजोल्यूशन लाना चाहें या मोशन लाना चाहें तो आप ले सकते हैं. सर जवाब और अगर जवाब शाहराम तरक्की साहब, शाहराम तरक्की साहब, शाहराम तरक्की साहब. मेहरबानी स्पीकर से MPA से खबरें उखड़े मानस्पल ये रसवा नो बहरहाल बिल्कुल लार सड़ी मासंग वक्ती हुए जब्याम में माई रिपीट माई सेल्फ कि रिस्पेक्ट इज रिस्पेक्ट फॉर एवरीबडी. को आगे MNA दे, को MPA दे, को गवर्नर दे, को चीफ मिनिस्टर दे, को आम ले मैन दे, को सरकारी अफसर दे, हर सड़ी और डोमेन दे या इज्जत दे और हर सड़े विद इन द लिमिट्स फौजी नो हर सड़ी द पारे वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नो इंशाल्लाह दस से खबर है नहीं सुनी सुनाई बातें जानना खबर है. बहरहाल आई सी योर पॉइंट तेरा कम तरफ तेरा इशारा को लगवाड़े या सवेल लगवाड़े दस से खबर है बनी अखपल इज्जत तेर नूर अखपल इज्जत तेरा हर सड़ी अखपल इज्जत और पागेदार इख्तियार के बदन नार सड़े खोजी नमक that's how the system will work efficiently and correctly. I may correct myself. Bahral, inshallah se issue bane. Your point is well noted and we'll look into it. If there is any such kind of problem, we'll fix it inshallah. And I hope that it is all right for the honorable call attention to MPA. My answer. Minister Saad is giving, so I'm just looking forward to see that happen. Just looking forward to see that happen. I'm taking call attention notice number 134 Sardar Aurangzeb Malota Sahab 134 शुक्रिया.
شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ داخلہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئس کا نشہ صوبہ بھر بالعموم پشاور اور ایبٹ آباد میں بالخصوص کالجز مارکیٹ وغیرہ میں عام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. اور میری اس معزز ایوان کی وفاقت سے حکومت وقت سے التماس ہے کہ اس کے فوری فتح کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوان آپ یہ دوسرا کوئی پڑھ رہے ہیں؟ آپ کا 134 جو ہے دوسرا ہے. 134 میرے پاس جو 134 ہے آپ کا. نہیں، میرا 135 ہے اور مجھے 134 دیا گیا ہوا ہے. جی سر لوٹا صاحب، جی لوٹا صاحب، میں نے 134 آتا ہے. اسپیکر جی اسپیکر صاحب، جی سر. میری باری گودم پہ جانا ہے. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں وزیر برائے محکمہ داخلہ کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آئس کا نشہ صوبہ بھر بالعموم پشاور اور ایبٹ آباد میں بالخصوص کالجز اور مارکیٹ وغیرہ میں عام ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں. میری اس معزز ایوان کی وساطت سے حکومت وقت سے التماس ہے کہ اس کے فوری فتح کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل کو اس نشے سے محفوظ رکھا جا سکے. میڈم، اگر اس کا میں منسٹر صاحب کے علاوہ میں ہی جواب دے دوں تو بہتر ہوگا. میں بتا دیتا ہوں، اس لیے کہ میں نے بذات خود 5 میٹنگ اس پہ چیئر کی ہیں. ہر مہینے اس پہ ہمارے پاس آنریبل ممبرز ہوتے ہیں، اور نیکسٹ میٹنگ میں اپوزیشن لیڈر کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ میٹنگ میں بیٹھیں. آپ کو میں نے بات کی تھی، آپ سے ہی بات کی تھی کہ آپ اس میں آئیں. تو اس میں تقریباً تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں. انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب کے پاس بریفنگ جائے گی اور فوراً آپ اسمبلی میں آئے گی، ہم اسمبلی سے اس کو پاس کریں گے انشاءاللہ. جی راجہ سر، بس میرے خیال میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حکومت کا کام آپ نے آسان کر دیا ہے اور جواب آپ نے دے دیا ہے. سر یہ تو لائٹر پوائنٹ پہ تھا، بالکل مجھے پتا ہے آپ پرسنلی اس میں آپ نے ایفرٹس کیے ہیں، میٹنگز بھی بلائی ہیں، اور ہم ایسے اسٹیج پہ ہیں کہ یہ قانون جو ہے وہ ہم اسمبلی کے فلور پہ بہت جلد جو ہے وہ لا رہے ہیں. تو نلوٹا صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو آئس والا مسئلہ ہے تو یہ نیا آیا تھا اور اس کے لیے اسپیشل قانون سازی نہیں تھی، اس وجہ سے یہ ذرا تھوڑا بہت یہ اسپریڈ ہوا. لیکن انشاءاللہ جو فگرز تھوڑے بہت میں بتا رہا ہوں، 2018-2019 کے دوران جو محکمہ داخلہ ہے تو انہوں نے 309 پولیس نے 309 مقدمات جو ہیں اس کے اوپر درج بھی کیے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، نلوٹا صاحب کی بات درست ہے، اس کے اوپر ہم اسپیشل لیجسلیشن ہم لا رہے ہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا کوئی بھی فیڈ بیک ہے، کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہیں، یو آر آلویز ویلکم. ہم اس کو قانون میں ہم شامل کر دیں گے. جی تھینک یو. Item number 8, Honorable Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Authority Amendment Bill 2019 in the House. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Regulatory Authority Amendment Bill 2019 in the House. It stands introduced. Item number 9, Honorable Minister for Finance to please introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Authority Second Amendment Bill 2019 in the House. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Public Procurement Regulatory Authority Second Amendment Bill 2019 in the House. Thank you. جی شکریہ جناب اسپیکر. فلور پر کھڑے ہونے سے سب سے پہلے تو منسٹر لا کو کچھ یاد آ گیا ہوگا کہ ایک کمٹمنٹ یہاں پہ ہوئی تھی، اس کا جواب تو وہ دیں گے، لیکن ایک بہت اہم مسئلے پر میں بات کرنا چاہتا ہوں. منسٹر CNW صاحب یہاں پہ موجود ہیں. حالیہ میں
ابھی سنو فال ہوا ہے ہمارے شانگلہ میں، تو آج بھی میرے خیال میں فور کاسٹ یہی بتا رہا ہے کہ 1-2 دن میں اور بھی سنو فال کا ہونے کا چانس ہے. لیکن جناب اسپیکر، معلوم نہیں کہ ایمنڈار کا ٹھیکہ کس کو دیا گیا ہے. آج بھی میکسیمم ہمارے روڈ بلاک ہیں. اگر ایک سی این ڈبلیو سے بات ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹھیکیدار ہے. تو سی این ڈبلیو کے منسٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ایمنڈار کا ٹھیکہ میرٹ کی بنیاد پہ دیا ہے؟ اور جب آپ نے ایک ٹھیکیدار کو دیا ہے جو کہ سابقہ مشیر ٹورزم کے جو تھے ان کے کزن ہیں، تو کیا آپ نے پہلے ان کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ دیکھی تھی؟ کیا ان کے پاس مشینری تھی کہ وہ یہ روڈ کلیئر کرتے؟ یقین کریں 3 ہفتے ہو گئے ہیں کہ ہمارے 60% روڈز آج بھی بلاک ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے. تو میری گزارش ہوگی منسٹر صاحب سے کہ فل فور اس پہ ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارے لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو. مہربانی. جی سر. اکبر صاحب. جناب اسپیکر، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے 100 کے حساب سے ٹینڈرز ہوتے ہیں. مجھے تو زبانی نہیں یاد ہوگا کون ٹھیکیدار ہے. اللہ کے فضل سے یہ سر سی این ڈبلیو کے پی کے کو حاصل ہوا کہ پچھلے جو 5 سال کا ٹینیور تھا اس میں ہم نے الیکٹرانک بڈنگ متعارف کرا دی ہے. یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی کو ٹینڈر دیا جا سکے، اور ابھی تو اس کو اتنا اپ گریڈ کر دیا گیا ہے کہ پولنگ بھی ناممکن ہو گئی ہے جناب اسپیکر صاحب. لیکن میرے بھائی نے جو سوال اٹھایا جناب اسپیکر صاحب، میں اس کی طرف آتا ہوں. اس دفعہ جو برف پڑی ہے میرا خیال ہے پچھلے 12 سال میں 15 سال میں اتنی برف نہیں پڑی. وسائل محدود ہیں. کوشش ہماری یہ ہے کہ جتنے سی این ڈبلیو کے روڈز ہیں ان کو اوپن رکھیں. مجھے روزانہ واٹس ایپ گروپ ہے، اس پہ روزانہ میں ان کو سب تصویریں فارورڈ کر دوں گا. روزانہ کی بیس پہ جہاں جہاں سنو کلیئرنس ہو رہی ہے روزانہ کی بیس پہ تصویریں آتی ہیں. جناب اسپیکر، بہت سارے روڈز ایسے ہیں جو سی این ڈبلیو کے روڈز نہیں ہیں، رورل روڈز ہیں، کوئی لوکل گورنمنٹ کے روڈز ہیں. لوکل گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں نے ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹ کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی کوئی لینڈ سلائڈ ہے، جہاں بھی کوئی برف کی وجہ سے روڈ بند ہے، آپ یہ مت دیکھیں یہ روڈ سی این ڈبلیو کا ہے، NHA کا ہے یا ڈسٹرکٹ کونسل کا ہے. آپ سب کے اوپر کام کریں. اگر آپ مجھے لکھ کے دے دیں جی جہاں آپ کو زیادہ پرابلم ہے، انشاءاللہ ہم ایک دم اس کے اوپر ایکشن شروع کروائیں گے. ترن صاحب، تاج محمد ترن صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر، آپ نے مجھے موقع دیا. اسپیکر صاحب، میں ایک اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ہمارے صوبے کو 5 زون میں تقسیم کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے زون 3 بہت بڑا رکھا گیا ہے. تقریباً اگر آپ دیکھیں تو 14 ڈسٹرکٹ جو ہیں وہ زون 3 میں رکھے گئے ہیں. تو پچھلی اسمبلی میں یہاں پہ ایک متفقہ قرارداد پاس ہوا تھا، اور اس قرارداد کی روشنی میں پھر لا منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی ہوئی تھی کہ اس چیز کو دیکھیں کہ زون 6 کو بنایا جائے یا نہیں. لیکن حکومت کا وقت ختم ہونے کی وجہ سے اس کمیٹی کا جو مینڈیٹ تھا وہ ختم ہو گیا تھا. تو میری گزارش یہ ہے لا منسٹر صاحب سے اور حکومت سے کہ اس کمیٹی کو دوبارہ فعال کیا جائے. لا منسٹر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس ایشو کو حل کرانے کی کوشش کرے. شکریہ. سلطان صاحب. سر، یہ آنریبل ممبر نے جو بات کی ہے تو میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر یہ کمیٹی جو ہے وہ واپس نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اور بحال ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ریکارڈ پہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آنریبل ممبر کی بات کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. بے شک یہ کمیٹی واپس بنا دی جائے اور آگے اس کا جو بھی پروسیس ہے وہ کر لیا جائے. تھینک یو. The session is adjourned till 10 a.m. of the Monday morning.
11th February 2019.